بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اچھا، یہ کل ہم حج اور پھر اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ کی بات کر رہے تھے۔ اس میں بنیادی مقصد بتایا گیا جہاد کا یا قتال فی سبیل اللہ کا، اس میں یہ کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب فتنہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں فتنہ کا لفظ جو ہے یہ کئی معنوں میں آیا ہے، جن میں ایک آزمائش بھی ہے اور اس میں سے ایک معنی اور تشدد کے بھی ہے، اور یہاں یہی مقصد، یہی معنی مراد ہے۔ یعنی اس وقت جو حالات تھے کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنے عمل کرنا مشکل بنا دیا تھا، اور اس کے لیے بدترین تجربہ رکھا ہوا تھا، اور پھر ہمیں گھروں سے نکلنا پڑا اور نکالا گیا ایک لحاظ سے، اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا گیا ان کی عدم موجودگی میں، اور حتیٰ کہ پھر ان کے لیے واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ کسی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، طواف کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو فتنہ یہی ہے کہ کوئی گروہ، کوئی قوم دوسروں کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہے، تو یہاں پر اس سے منع کیا گیا کہ یہ اسلام جو ہے اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اسلام کے ماننے والے جو ہیں یا اللہ کے احکام پر عمل کرنا جو ہے وہ کسی کے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ جہاد کا اصل مقصد جو ہے وہ یعنی کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے، اور کبھی کیا بھی نہیں گیا، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے، وہ سہولت ہو جائے، اور کسی کو روکا نہ جائے۔ جزیرہ عرب کے لحاظ سے البتہ یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا سورہ توبہ میں، جس کا واضح حکم ہے کہ یہاں کیونکہ وہ مخاطبین تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین تھے، جو کسی رسول کے براہ راست مخاطب ہوتے ان کے لیے تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اس دعوت کو قبول کریں اور ورنہ پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلی امتوں کو میں تو یہی ہوا، پہلی قوموں میں یہی ہوا کہ رسولوں کی بات جب نہیں مانی گئی تو ان پر کوئی بڑا عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو تھے ان پر کوئی بڑا عذاب اس طرح تو نہیں آیا کہ انہیں ختم کیا جاتا، لیکن انہیں یعنی یا تو جو بعد میں غزوات ہوئے ان میں ان کے بڑے بڑے لیڈرز ختم ہو گئے، اور جو باقی تھے وہ ان کے لیے دو ہی آپشنز تھے، یا تو اسلام جو ہے وہ قبول کریں ورنہ عرب کو چھوڑ دیں، اور ویسے ہوا یہی کہ ان میں سے تقریباً سبھی جو تھے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ تو جہاد کا اصل مقصد یہی۔ اب جہاد جو ہے نا وہ انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے کے بغیر نہیں ہو پاتا، یعنی انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس کو جب تک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے انسان دل سے آمادہ نہ ہو، جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، یہ زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، اور پھر مال دیا ہے، اسباب دی۔ یعنی ایک بندہ مسلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہے، اس کے لیے جو اس سے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ پیش کرنے کو تیار۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو ہے نا انفقو، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی تھوڑی سی ڈونیشن دے دی کہ جتنا بھائی ہاں میرے پاس ہے چلو بھائی اتنا میں اتنی ڈونیشن دے دوں، اسی دے، ٹھیک ہے وہ ڈونیشنز جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا تن من دھن سے سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دینا، ان صلوۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ خرچ تو دیکھیں یہ زندگی ہے نا، خرچ ہو، یہ وقت خرچ ہوتا ہے، اسی کا ہی ہم معاوضہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ انفقوا فی سبیل اللہ، یہ اس جذبے کے بغیر جہاد ہو نہیں پاتا، اس لیے یہاں پر اس کو خاص طور پہ الگ سے پھر اس کی یاد دہانی بھی کروائی گئی اور اس پر زور بھی دیا گیا کہ اگر
اس زمین پر اللہ کے حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے تمہیں اٹھایا گیا ہے. یہ ساری بات تو اسی سلسلے میں آ رہی ہے نا. سارا سورہ بقرہ کا تو بنیادی موضوع یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کی حاکمیت کو کیسے قائم کیا جائے, انفرادی سطح پر کیسے ہو, اجتماعی سطح پر کیسے ہو, اور اس کے لیے ذرائع وسائل جو ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یعنی پہلے ہم نے وہ اوصاف دیکھے تھے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا تعلق, یعنی محبت کا تعلق ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے غم کی کوشش کریں گے نا. ایک جس بندہ جس کے لیے جس کو اپنا بنا لیتا ہے بڑا, تو پھر اس کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لیڈرز ہیں, ان کے پیچھے لوگ مر مٹتے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, اپنے وقت دیتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ اس کا بندہ مسلم کے لیے تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے. جہاں اسے پتہ چلے کہ اللہ کا منشا یہ ہے, بس وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور سب کچھ اس کے لیے قربان کرے گا. تو یہ وہ جذبہ ہے جس کے بغیر مطلب جہاد ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ تم نہیں نہ کرو گے تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یعنی اگر انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا جاتا تو یہ تو کوئی ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ جیسے تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت کی طرف دھکیل رہے ہو, ڈال رہے ہو. اب ہلاکت کب ہوگی؟ ہلاکت اس زمین پہ بھی ہوگی کہ ایک طرف تو میں دعویٰ کر رہی ہوں کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گی اور اللہ ہی بس میرا سب کچھ اور اللہ ہی میرا محبوب اور میں اللہ کے لیے, اور یعنی میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے, میری موت اللہ کے لیے ہوگی, میرا زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی. لیکن دوسری طرف میرے لیے مشکلات ہیں اور میں ہائے یہ مجبوری اور میں نہیں کر سکی, اور یہ مجبوری اور میں نہیں کر سکی. تو ہلاکت تو ہو گئی نا. دنیا میں بھی میں ذلیل ہوئی کہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتی, اللہ کی حاکمیت کو قائم نہیں کر سکتی, اپنے محبوب کا کلمہ بلندی نہیں کر سکتی, اور آخرت کی ہلاکت بھی ہے. التہلکہ جو ہے یہ زمین پر بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت کی بھی ذلت و رسوائی ہے. تو اگر اللہ کے راستے میں تم اپنا سب کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو تو بس پھر تو ہلاکت ہی. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کا لفظ جب بھی قرآن میں آیا ہے اس میں وہ اعلیٰ ترین کردار جو ہے وہ مطلوب ہے. احسان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بتائی تھی وہ یہی تھی نا کہ تم اس طرح یہ زندگی گزارو. وہاں پہ تو تعبدو ہے نا کہ تم عبادت اس طرح کرو گے جیسے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. وہی محبوب کو آنکھوں کے سامنے ہو تو بندہ اس کی خوشنودی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا, سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, سب کچھ لوٹانے کو تیار ہو جاتا ہے محبوب کے لیے. تو وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, یہ احسان کی روش اللہ کے لیے بھی ہے, جہاد کے لیے بھی ہے, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملات کے جتنا کر سکتے ہو نہ کرو, اور صرف اللہ کی خوشنودی مطلوب رکھو. تو اس چیز کو نا یہ اس لحاظ سے یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے تمام مراحل میں, یعنی چاہے وہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہو, جہاد کا معاملہ ہو یا کوئی اور. تو یہاں پہ تو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا وہ جہاد کے بیک گراؤنڈ میں ہی بات ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد پھر وہ حج میں بھی آپ دیکھیں نا بندہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں. یہاں پہ ہم کوئی سینگ کے لیے تو نہیں جا رہے نا, کوئی مناظر دیکھنے کے لیے تو نہیں کر رہے, کوئی سیر و تفریح کے لیے تو نہیں جا رہے, اور نہ یہاں پر ہم جی کچھ ہوٹلنگ کے لیے جا رہے ہیں کہ چلو ہوٹلنگ کا چسکا پورا ہو جائے گا, اب ہوٹلوں میں ٹھہریں گے. نہیں اب تو چلے ہوٹل ہے 5 سٹار 7 سٹارز اور ان میں بندہ بڑے آرام سے رہتا ہے اور سب کچھ. لیکن آپ اس دور کا ذکر دیکھیے جب یہ حکم آ رہا تھا کہ پیدل جا رہے تھے لوگ, اونٹوں پہ جا رہے تھے اور بڑے بڑے سفر طے کر کے پہنچتے تھے, اور وہاں بھی آسائش کی اس طرح تو نہیں, ہر موسم میں حج آ رہا تھا. تو بندہ آخر خرچ کرتا تھا اتنے دنوں کے لیے, اپنے کاروبار چھوڑتے تھے, اپنے اخراجات ساتھ لیتے تھے, پیچھے کے لیے بندوبست کرتے ہوں گے, یعنی کیسے کیسے کرتے ہوں گے, دور دراز سے آتے تھے. جیسے کہ سورہ حج میں اس کی مزید تفصیل بھی ہے کہ دور دراز سے اپنی اونٹنیوں پر پیدل جیسے پہنچتے ہو پہنچو. اور زمانے قدیم سے دور دور سے لوگ جو ہے وہ آیا کرتے تھے. تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی جو روایات ہے کہ حج کے لیے آیا کرتے تھے, مصر تک سے آنے کی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہاں پر اب جو اب چونکہ حج کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہو رہی تھیں اور جو غلطیاں بیچ میں آ گئی تھیں ان کی اصلاح بھی ہو رہی ہے. اور ایک اصلاح تو کل ہم نے پڑھ لی کہ توہمات کو بیچ میں جگہ نہ دینا.
لیکن حج بھی آپ دیکھیے کہ مطلب بندہ خرچ کرتا ہے نا، کچھ اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، صلاحیتیں لگاتا ہے، اور پھر پیسہ بھی لگاتا ہے. تو یہاں بھی وہ انفقو والی بات بھی ہوگی، اور صرف اللہ کے لیے. یہ سفر صرف اللہ کے لیے، اس میں نیت ہی صرف یہی ہونی چاہیے، میں صرف اللہ کے لیے، کوئی اور نیت نہ ہو. یہ نہیں کہ مجھے حاجی صاحب کہیں لوگ، یا کوئی بھی اور نیت ہو سکتی ہے، کوئی اور نیت نہیں، صرف اللہ کی. یہاں پہ کہا بھی یہی جائے گا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فإن احصرتم، اچھا اب تم نکلے ہو حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا آ گئی، فإن احصرتم، تم گھیر لیے گئے، فما استيسر من الهدي، تو پھر یعنی کوئی بھی رکاوٹ آ سکتی ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، لیکن حدیبیہ یعنی حدود جہاں شروع ہوتی تھی تو وہاں سے انہیں داخل نہ ہونے دیا گیا، روک لیا گیا، اور اہل مکہ نے اجازت ہی نہ دی آنے کی، اور ایک جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا. تو اب ضد نہیں کی کہ نہیں ہم تو ضرور آئیں گے، بلکہ لوٹ آئے وہاں سے. فإن احصرتم، بس جب روک لیے جاؤ، فما استيسر من الحج، تو پھر جو آسانی سے قربانی دے سکو تو بس دے دو. اب وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا نا، کہ قربانی کے جو ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، یعنی حالانکہ کرنا تو عمرہ تھا، ذیقات کا مہینہ تھا اور عمرہ کرنا تھا، لیکن قربانی کے جانور ساتھ تھے. اور جب روک لیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ابھی قربانی بھی کی اور اپنے بال بھی منڈوا لیے، یعنی حلق بھی کر لیا. تو عام طور پہ جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ جو عمرہ کیا جائے یا حج کیا جائے تو پہلے سارے معاملات کر کے اور اس کے بعد حلق کروایا جاتا ہے. عمرے کے لیے قربانی کی شرط تو اس کوئی دے دے تو ہے اچھا، عمرے کے لیے قربانی جو ہے وہ لازمی شرط نہیں ہے. تو لیکن مطلب اس وقت تو لوگ لے جایا کرتے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر گئے. تو بہرحال حج کے لیے البتہ اس کی ابھی ہم آگے تفصیل دیکھتے ہیں کہ کب جو ہے حج کے لیے بھی شرط ہے یا نہیں ہے قربانی. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَاحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ. یہ حلق کا مطلب ہوتا ہے پورے اتروا دینا، جس کو ٹنڈ کرنا یا منڈوا دینا. حلق ایک ہوتا ہے قصر، قاف صاد را، تو وہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کروانا. تو مردوں کے لیے بھی اجازت ہے، وہ چاہے چاروں طرف سے تھوڑے تھوڑے کروا لیں، چھوٹے کٹوا لیں یا خود کروا لیں، دونوں آپشنز ہیں. تو حلق بہرحال اس کو بہتر سمجھا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق ہی کروایا عمرے کے موقع پر بھی اور حج کے موقع پر بھی. تو کہا جا رہا ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے، یعنی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے، اس وقت تک حلق نہ کرواؤ، یعنی قربانی کے بعد پھر حلق کرواؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا حج کے موقع پر بھی، اور یہ جب حدیبیہ کے موقع پر یہ قربانیاں کی سب نے وہیں پہ، اور پھر حلق کر لی. اس میں بھی یہ ہے کہ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کو سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، بس پھر وہ بطور فدیہ کے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. اب یہ اس صورت میں ہے احرام کی حالت میں سر کے بال جو ہے اس کے وہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. جب احرام کی پابندیاں ختم ہو تو اس کے بعد ہی سر حلق کروایا جاتا ہے یا قصر کروایا جاتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اب یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ احرام کی حالت میں مطلب سر میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ بال کاٹنے پڑ رہے ہیں، سر کے بال کاٹنے پڑ رہے ہیں، اور ایسے اس وقت لمبے سفر تھے اور ہو بھی جاتا تھا، کوئی جوئیں پڑ گئی یا کوئی پھنسیاں ایسے نکل آئیں کہ سخت تکلیف ہے اور بال کاٹے بغیر گزارا نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بال کٹوا لیں احرام کی حالت میں، اور اس کا پھر جو ہے وہ یا روزے رکھیں یا صدقہ دیں یا قربانی کریں. اور اس میں جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے
یا کم از کم ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اچھا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے اب جب قربانی کر رہے ہیں، جب احرام کی پابندی ختم ہو گئی یا قربانی دے دی تو پھر بانا کاٹے تو اس کا بھی پھر فدیہ دے گا۔ اب یہ دونوں صورتیں، لیکن اس معاملے کو زیادہ تر جو ہے وہ اسی لحاظ سے لیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑے تو یہ آیت جو ہے وہ اس سلسلے میں آئی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ اچھا یہ جو صورت ہے یہ ہے کہ جب امن میسر آ جائے۔ اب یہ حج کے لیے ایک بندہ نکلا ہے اور پہلے تو اگر پہلی صورت یہ تھی کہ اسے روک لیا گیا تو اس میں تو یہ تھا کہ جہاں پہ روک لیا گیا وہیں پہ قربانی دے دو اور بال کٹوا لو۔ اور پھر اس صورت میں جو فقہا کہتے ہیں وہ یہ کہ اگر ایک سال اس طرح ہوا ہے تو پھر وہ مطلب جو پورا نہیں ہو سکا حج یا عمرہ تو پھر وہ جب موقع ملے تو کرنا ہے، یعنی وہ ایک طرح کا قضا جو ہے وہ رہتی ہے باقی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس وقت خیر جو معاہدہ ہوا اس کے تحت بھی اگلے سال پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ کر لیا تھا، جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ اچھا یہ دوسری صورت یہ ہے کہ امن میسر ہے اور بندہ حج کے لیے نکلا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اگر عمرے کے لیے نکلیں تو صرف عمرہ ہی کریں گے، حج کے لیے نکلیں گے تو صرف حج ہی کریں گے۔ اب یہاں پہ ہمیں اجازت دے دی گئی کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا، عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ، تو جو میسر ہو قربانی کرے، اور جو نہ پائے تو وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں اور 7 جب کہ وہ گھر واپس لوٹ جائے۔ یہاں پر اس حج تمتع کہا گیا کہ اگر جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا یہاں سے، اب چونکہ وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، اگر شروع میں چلے گئے ہیں تو حج جو ہے پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول لیتے ہیں اور پھر حج کے لیے دوبارہ احرام کرتے ہیں۔ تو یہ جو اجازت دے دی گئی کہ حج کے سمے گئے تو تم حج کرنے ہو تو چلو عمرے کی بھی اجازت مل گئی، یہ اضافی سہولت ہے، یہ اضافی فائدہ جو تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ تو اس میں پھر یہ شکرانے کے طور پہ کہا گیا کہ پھر ایک قربانی جو ہے وہ دو، یہ حج تمتع کی قربانی ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، جتنی آسانی سے ہو سکے، بکری دے سکتے ہو، اونٹ دے سکتے ہو، ایک کر سکتے ہو، زیادہ کر سکتے ہو، وہ تو پھر اپنی ہے نا، لیکن کم از کم ایک قربانی جو ہے وہ دینا ہوتی ہے حج تمتع کی صورت میں۔ اچھا حج مفرد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ صرف گیا حج کرنے اور بس گیا سیدھا، بس جو حج کے مناسک ہیں وہ ادا کیے، اس میں عمرہ نہیں ملایا جاتا۔ عام طور پر جو میقات کے اندر رہتے ہیں، جیسے جو کوئی مکہ کا رہائشی ہے یا مکہ کے جو میقات کے اندر جگہ، تو پھر ان کے لیے حج مفرد ہی ہوتا ہے، اس کو حج مفرد کہ بس احرام باندھا اور حج کیا اور بس واپس گھر آ گئے۔ تو وہ تو بے شک کوئی قربانی بھی نہ دیں تو ان کا حج ہو جائے گا، اس مفرد میں قربانی نہیں۔ لیکن اگر کوئی حج قران کرتا ہے، قران کا مطلب یہ ہے کہ گیا ہے پہلے عمرہ کیا لیکن احرام نہیں کھولا اور پھر اسی احرام میں حج کر لیا، اس کو حج قران کہتے ہیں کہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں ہو گئے، لیکن جب تک وہ احرام میں رہے گا احرام کی پابندیاں جو ہے وہ جاری رہیں گی۔ اور احرام کی پابندیوں میں یہ جو ساری باتیں، خوشبو نہیں لگانی اور بال نہیں کاٹنے اور وہ ساری جو پابندیاں احرام کی ہیں وہ جاری رہیں گی پھر۔ لیکن حج تمتع میں یہ ہے کہ عمرہ کے احرام کھول دیا اور احرام کی پابندیاں بھی ہو گئی اور پھر حج کے لیے دوبارہ ہے وہ احرام باندھا گیا اور پھر جو ہے حج جو ہے وہ کیا گیا۔ اب چاہے درمیان میں جتنے بھی وقت دن آ جائے اس صورت میں اس کی اجازت۔ تو اس میں تل کا عشرۃ کاملہ، اب 3 روزے جو اس میں رکھنے ہیں نا، یہ یعنی ذی الحج کے 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک 3 روزے رکھیں اگر قربانی نہیں دے سکتے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی وضاحت میں کر دوں کہ عید قربان کی قربانی ہے نا وہ الگ ہے، وہ آپ دنیا میں کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جس قربانی کا ذکر ہے یہ تمتع کی قربانی ہے،
یعنی حج تمتع یا قران کیا تو اس کی قربانی جو ہے وہ وہاں پر یعنی عمرے کی اگر اجازت مل گئی ہے حج کے ساتھ تو اس کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی دینی ہے. اور اگر قربانی نہیں دے سکتے تو 10 روزے جس میں سے 3 وہی ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں رکھنے اور باقی 7 جو ہیں وہ گھر آ کے رکھ سکتے ہیں. تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 مکمل دن ہے. ذالک لمن یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے جو جس کا گھر جو ہے مسجد حرام کے قریب نہیں ہے جو نہ ہو اس کے واتقوا اللہ واعلموا ان شدید العقاب کہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان میں سے کسی حکم کی بھی پابندی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر سزا دے سکتے ہیں. الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں. حج کے مہینے جو ہیں حج کے سفر تو عام طور پہ اس وقت بھی شوال سے شروع ہو جاتے تھے تو شوال ذیقعد ذی الحج یہ حج کے مہینے کہے جاتے تھے. اور ویسے یعنی حج کے مہینے کچھ اور ہیں اور حرام مہینے کچھ اور ہیں. حرام مہینوں میں جیسے رجب ہے اور ذیقعد ذی الحج اور محرم ہے. تو الحج اشہر معلومات بحال اس میں یہ سمجھا جائے گا کہ حج کے دن جو ہیں وہ مقرر ہیں حج کے مہینے مقرر ہیں کہ حج کے لیے پہنچنا جو تاریخیں ہیں وہ مقرر ہیں. فمن فرض فیہن الحج پس جو بھی ان مہینوں میں یعنی ان دنوں میں حج کا ارادہ کرے عزم کرے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اچھا یہاں پر 3 پابندیاں لگائیں گے کہ اس سفر میں یہ 3 کام نہیں کرنا. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب واپس ہو تو پھر تینوں یہ کام کر لو. یعنی 3 کام ایسے سخت ہیں کہ اگر حج کے سفر کے دوران کیے تو حج جو ہے وہ کتنا یعنی اس میں آپ وقت کی بھی قربانی دے رہے ہیں اس میں مال کی بھی قربانی دے رہے ہیں اس میں اپنی مشقت بھی برداشت کر رہے ہیں. یعنی پہلے تو ظاہر ہے اور پیدل چلنے کی مشقت تھی اور لمبے سفروں کی مشقت تھی تو اب بھی ویسے دیکھیں کچھ نہ کچھ مشقت تو اٹھانا ہی پڑتی ہے. چاہے وہ ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں تو ہوائی اڈے پہ جو مسائل ہیں امیگریشن کے جو مسائل ہیں اور فلائٹس اگر لیٹ ہو جاتی ہیں تو جو مسائل ہیں اور پھر وہاں پر رش کے جو مسائل ہیں تو ہوتے ہی ہے نا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بڑا کمفرٹیبل سفر ہوگا بہت آرام دہ ہوگا کچھ نہ کچھ مسائل تو آئیں گے. تو ان میں جو ان 3 کاموں کی بڑی ہو جاتا ہے مسئلہ ہو جاتا ہے. رفث کا مطلب فضول باتیں اور بے حیائی والی باتیں کوئی ایسی بات نہ کرنا. دیکھیں وہاں پر اب آپ دیکھیے کہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہر مزاج کے لوگ آئے اور حج کا اجتماع جو اس لحاظ سے اہم بھی بڑا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی کو ایک ملت ہونے کا بھی سبق دیتا ہے یاد دہانی کراتا ہے کہ تم سب ایک ہی تمہارا قبلہ ایک ہی تمہارا مرکز. تو یہ امت کی وحدانیت کا بڑا عظیم الشان مظاہرہ ہے. تو پھر مرد عورتیں بچے سارے وہاں پر اکٹھے تو وہاں یہ 3 ہدایات بہت ہی اہم ہیں کہ بہت ہی لحاظ کرنا ہے. تو فلا رفث ولا فسوق کوئی مانی نہ فسق جو ہوتا ہے نا یہ ہر ویسے نافرمانی فسق ہوتا ہے لیکن ایک ہوتی ہے بس عادت ہی ہو گئی ہوتی ہے نا بندہ اس میں اتنا برا ہی نہیں لگتا اسے کوئی برا کام کر کے. تو یہ ولا فسوق دیکھو ذرا دھیان سے رہنا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہونے پائے. ولا جدال فی الحج اور حج کے سفر میں جھگڑا بھی نہ کرنا. یہ جدال جو ہے نا یہ بھی بڑا وہاں پہ ممکن ہے کیونکہ ہر مزاج کے لوگ ہیں تو ذرا مزاج جو ہے وہ اور پھر مطلب کسی کا مزاج نہ ملے. اب کسی کو گرمی لگ رہی ہے کسی کو سردی لگ رہی ہے کہ کوئی چاہتا ہے پنکھا چلانا کوئی نہیں چلاتا کوئی اے سی چلانا چاہتا ہے کوئی نہیں چلانا چاہتا کوئی پہلے کہیں کوئی کام کرنا چاہتا ہے واش رومز کا مسئلہ کوکنگ کا مسئلہ سارے مسائل تو بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو ولا جدال فی الحج تو دھیان سے رہنا. یعنی حرم شریف نماز کی جگہ پہ جھگڑا ہو جاتا تو بس جھگڑا نہ کرنا. بس یہ نا یہ 3 ہدایات بڑی اہم ہیں. تو جو بھی حج پہ جائے نا اسے یہ خیال رکھنا چاہیے حج پہ جائیں عمرے پہ جائیں کہ یہ کام نہ وہاں پہ اب کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرنی. نظریں بھی ٹھیک رکھنی ہے کان بھی ٹھیک رکھنے زبان بھی ٹھیک رکھنی کوئی نافرمانی بھی نہ ہو اور کوئی جھگڑا بھی نہ ہو. اب یہ کنٹرول جو ہے نا اگر فرض کیے یہ 1 مہینے کا سفر ہے یا تھوڑا یا زیادہ
تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان دنوں میں ہمیں یہ کنٹرول آ جائے نا تو پھر ساری زندگی بھی یہ کام آتا ہے. تو جس طرح رمضان کا ہے نا کہ یہ ایک ایکسرسائز کا مہینہ ہے کہ اپنے آپ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو, تو بالکل اسی طرح یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوتے جو مرضی کرو, مطلب یہ کہ یہ ایکسرسائز تمہیں اس قابل بنا دے گی کہ باقی زندگی بھی تم کنٹرول اپنا انضباط کے ساتھ گزارو. اور اسی طرح حج کا معاملہ, اس سفر میں تم اگر اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہو تو امید ہے کہ بعد میں بھی تم ٹھیک ہو جاؤ گے, ٹھیک رہو گے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, اور جو بھی تم کرو گے بھلائی میں سے اللہ اس کو جانتا ہے. بدلہ تو اللہ سے لینا ہے نا. وہاں پہ یہ نہ کہنا کہ بھئی لو جی باقی اس نے فلاں نے جھگڑا کیا تھا اس لیے مجھے تو جواب دینا پڑا. بھئی کوئی جھگڑا کر بھی رہا ہے, جس طرح روزے میں حکم ہے نا کہ اگر کوئی جھگڑا کرے تو بس آگے سے کہو کہ نہیں میرا تو روزہ ہے, یعنی میں تو روزے دار ہوں, میں تو یہ اسی طرح حج کے دنوں میں بھی, حج کے سفر میں بھی جھگڑا نہیں کرنا. کوئی اگر کسی دوسرے کی طرف سے کوئی جھگڑے کی نوعیت کی بات ہوگی تو خاموش رہنا. اگر تم خاموش رہ رہے ہو تو یہ بھلائی ہے اور اللہ اس کو جانتا ہے, اللہ اس کا بدلہ دے گا. اچھا اسی طرح ایک اور جو بڑی سمجھی جاتی تھی نیکی, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, وہ یہ تھا کہ جی اگر نکل رہے ہیں حج پہ تو جی اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں, بس اللہ خود ہی مالک ہے جی ہمارا, خود ہی کھلائے گا خود ہی پلائے گا. اور ساتھ کوئی زیادہ راہ لے کر نہیں جاتے تھے, مان نہیں لے کر جاتے, اور پھر نوبت آ جاتی مانگنے کی تو دوسروں سے مانگتے تھے. اب اسلام جو ہے نا وہ مانگنا جو ہے, سوال کرنا, یہ انتہائی ناگوار سمجھتے ہیں اس کو, اور اسلامی معاشرے میں کبھی اس کی اجازت نہیں دی گئی. اس لیے یہاں پر بھی حکم ہو رہا ہے کہ حج کے لیے بھی نکل رہے ہو تو اپنا زیادہ راہ لے کر نکلو. وَتَزَوَّدُوا, سارے مفسرین نے اس سے یہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی وضاحت کی ہے, اور خود بھی جب بھی تشریف لے گئے ہیں تو اپنا زیادہ راہ ساتھ رکھا ہے. یہ نہیں کہ وہاں پر مانگ رہے ہو کہ کوئی روٹی دے دے, کوئی پانی, مطلب ایک دوسرے کو مت دیکھتے رہا کرو. اگرچہ حاجیوں کی خدمت کرنا, ان کی مہمانی کرنا, ان کی ضیافت کرنا وہ اپنی جگہ ثواب کا کام ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاجی صاحب جو ہے وہ خود بھی ایسے ہی اٹھ کے پڑے کہ بس ٹھیک ہے وہاں تو ڈونیشن سے کام چل جائے گا, لوگوں کے عنایات سے کام چل جائے گا. اپنا انتظام کر کے جاؤ. فإن خیر الزاد التقویٰ, اور بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے, یعنی اللہ کا خوف, اللہ کی محبت. واتقون یا اولی الالباب, اور مجھی سے ڈرو اگر تمہیں عقل ہے, عقل والو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس سفر میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اچھا یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا یہاں پہ نا, وہ ساری جو پہلے توہمات تھے ان کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے, جس طرح گھروں کے دروازوں میں داخل نہ ہونا, پھر یہ دوسرا زیادہ راہ نہ لینا, اور تیسرا یہ کہ ان کا خیال تھا کہ یہ جو اللہ کے لیے سفر کیا جاتا ہے تو اس میں ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے, تو یعنی تجارت ہم نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, تم تجارت بھی کرو. لیکن اسلام جو ہے نا ترک دنیا کی تو بات ہی نہیں کرتا نا, کہ بس تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو بس نکل کھڑے ہو اللہ کے راستے میں, بلکہ وہ کہتا ہے کہ اپنا سارا انتظام ساتھ رکھو. تو وہ تو حج کے سفر میں بھی کی اجازت دیتے, کوئی مسئلہ نہیں کہ اس راستے اس سفر میں تم اپنے رب کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو. یہاں پہ فضل سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں تجارت مراد ہے, کہ اگر تم اس سفر میں تجارت بھی کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں. گھر سے اگر کچھ لے کے آتے ہو, اپنے وطن سے کوئی چیز لے کے آتے ہو کہ وہاں جا کے فروخت کریں گے, یا وہاں سے کچھ خریدتے ہو کہ ادھر آ کے بیچیں گے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی یعنی یہ خرید و فروخت بھی جائز ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, اور جب تم سب لوٹو عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا, جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اس سے پہلے تو تم ان باتوں سے ناواقف ہی تھے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے حج کا جو سفر ہے نا وہ مکہ سے طواف سے شروع ہوا, طواف قدوم ہوا, پھر مینا میں گئے, مینا سے پھر عرفات میں گئے 9 ذی الحج کو, دن جو ہے 9 ذی الحج کا عرفات میں گزرا, اور پھر واپسی پہ حکم ہے کہ رات جو ہے نا وہ مشعر الحرام کے پاس گزارا. مزدلفہ رات جو ہے مزدلفہ میں رکنا ہے, بلکہ مغرب عشاء کی نماز جو ہے وہ اکٹھی آ کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے. یعنی اس روز یہ واحد وقت ہے, نماز ہے جو اپنے وقت پر نہیں ادا کی جاتی پورے سال میں, یعنی یا جب حج کرنے کوئی گیا ہے
تو عرفات میں وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا، مغرب کی نماز مزدلفہ میں آ کے پڑھیں گے اور عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اسی کا حکم ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اسی طرح ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا۔ یا اس میں ذکر سے مراد وہ سارے طور طریقے بھی آگے جو بتائے گئے اور نماز بھی اس میں آ گئی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر تم سب وہیں سے لوٹو جہاں سے تمام لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار طلب کرو، معافی مانگو، بے شک اللہ غفور الرحیم۔ اچھا، یہ بھی ایک اور کوتاہی جو ہو رہی تھی اس وقت حج کے معاملے میں کہ قریش کا یہ خیال تھا کہ ہم تو چونکہ میزبان ہیں حاجیوں کے، تو ہم حدود حرم سے نہیں نکل سکتے۔ اب عرفات جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، مزدلفہ حدود حرم میں ہے لیکن عرفات جو ہے حدود حرم سے باہر۔ تو ان کا خیال تھا کہ باقی دنیا سے جو لوگ آئے ہوئے، باقی ارد گرد کے لوگ جو آئے ہیں وہ تو عرفات جائیں، لیکن ہمارے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے، ہم تو میزبان ہیں، ہمیں تو مہمانی کرنا ہے، مہمانوں کا خیال رکھنا ہے، تو ہم حدود حرم سے نہیں نکلیں گے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر حدود حرم سے کوئی نہیں نکلتا تو اس کا حج ہی نہیں ہے، یعنی عرفات میں حاضری اگر نہیں ہے نا، 9 ذی الحج کو عرفات میں حاضری ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ باقی سارے مناسک کر لو لیکن 9 ذی الحج کو عرفات میں نہیں گئے تو حج نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ساری زندگی وہ مکہ میں رہتا ہو، ساری زندگی وہ عرفات کے بڑے ہی چکر لگاتے ہو، لیکن اگر 9 ذی الحج کو وہ عرفات میں نہیں گیا اور باقی سارے کام کر لیے، رام بھی پہنا ہے، قربانی بھی دے دی، سب کچھ کر لیا، لیکن عرفات میں نہیں گیا، اس لیے اس روز نا اب تو یہ اس کی جو ہے سہولت ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جائے گا، چاہے وہ اب تو بیمار اگر کوئی ہو تو اس کو ہیلی کاپٹر میں بھی اوپر اگر لے جاتے ہیں یا کسی ایمبولینس میں بھی وہاں پہ ایک چکر دلوا کے واپس لے آتے ہیں کسی اسپتال میں، تو پھر بھی حج جو ہے اس کا ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ کہ عرفات میں جانا اور ایک چکر ہی چاہے لگائے یا کچھ لمحوں پہ ٹھہرے تو پھر حج ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی سرے سے عرفات نہیں گیا تو حج نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اس چیز کی بھی نفی کر دی گئی کہ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے عرفات میں جانا جو ہے وہ استثناء اس کو مل گیا ہے، ایسا کوئی استثناء کسی نہیں دیا گیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم یہ مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، بس اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء کا ذکر کیا کرتے تھے یا اس سے زیادہ۔ اچھا، یہ جو آباء کے ذکر کی یہاں پہ بات اصل میں یہ بھی عربوں کے ہاں بڑا ہی اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، نظم کی صورت میں یا ان کے خطیب جو ہے بڑے مقابلے ہوتے تھے شاعر اور خطیبوں کے، بڑھ چڑھ کر، اور بڑے اپنے آپ کو وہ زبان دان سمجھتے تھے کہ ہم تو بس بلاغت اور فصاحت میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ عرب کہتے ہی عرب انہی لوگوں کو تھے جو کہ اپنے یعنی زبان میں جو بڑا رکھتے ہیں رسوخ اور بڑی فصاحت اور بلاغت سے اظہار کر سکتے ہیں اپنے مدعا کا، تو اس میں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر بڑا فخر جتاتے تھے اور بہت ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل کام جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے ذکر کرو، بلکہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی جیسے پہلے تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے نا، تو اب اس کو چھوڑو، فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرا، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو۔ اور وہاں پر جو طلب کرنے والی چیز ہے، فمن الناس، انسانوں میں سے کوئی ہے، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، وہاں پہ جو مانگو گے مل جائے گا، طلب انسان کی پوری ہوتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی جو ہے نا وہ تو بس صرف دنیا مانگتا ہے، تو جب صرف دنیا مانگتے ہو نا تو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے ہمیں دنیا میں دے دیں جو دینا ہے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ بعض کا مطلب جاتے ہیں نا ہم حاجی عمرے پہ، لوگ کہتے ہیں میرے لیے یہ دعا کرنا وہ کرنا، تو اگر فہرست مانگے نا تو زیادہ تر دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ دنیا ہی کی ہوتی، تو یہ ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں، یعنی ہمیں بڑا اس معاملے میں واضح ہونا چاہیے کہ میں مانگ کیا رہی ہوں، یا صرف دنیا مانگ رہی ہوں، دنیا میں فلاں امتحان میں کامیابی ہو جائے، فلاں رشتہ ہو جائے، فلاں گھر بن جائے، فلاں پراپرٹی مل جائے، فلاں مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے،
یہ وہ یا جو بھی سارے جو جن کا تعلق اس دنیا سے. بھائی کوئی ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو, وہ تو بہت کچھ دینے والے ہیں, تو ان سے ان کی رضا مانگو, ان کی خوشنودی مانگو, وہ طور طریقے مانگو جو کہ ان کو راضی کرے, وہ جنت مانگو ان کی جو وسیع و عریض ہے, جس کا عرض جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. تو یہ ان سے تو اتنا کچھ لیا جا سکتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی دعا مانگیں, یعنی دنیا میں اللہ کے دین پر چلنے کی ہمت اور صلاحیت مانگیں, یعنی مانگنے کی چیزیں جو ہے نا وہ بالعموم ہمیں یاد نہیں آتی. تو یہاں پر اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. دیکھو اس کو صرف ہم دنیا داری کی اپنی نظریں پورے کرنے کا یا اپنے دعائیں مانگنے کا مرکز نہ بنا لینا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کوئی ان میں سے ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائیے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے. یہ ہے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے, اور الحمدللہ طواف کے دوران یہ دعا اتنی کثرت سے مانگی جا رہی ہوتی ہے اور سب مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کی حسنہ ہے کیا؟ کیا دنیا کی حسنہ صرف کوئی بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بڑا عہدہ مل جائے, کوئی مال مل جائے, کوئی پراپرٹی مل جائے, یا اسی طرح کی چیزیں؟ اگر ہم تھوڑا سے اس کو بھی غور سے دیکھیں نا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی حسنہ دی اور آخرت کی بھی حسنہ دی. اب دنیا کی حسنہ دیکھیں تو انہیں کون سی کوئی بادشاہی مل گئی تھی؟ بس گھر سے نکالے گئے, پھر بس ایک طرح کی خانہ بدوشی کسی کیفیت رہی, کبھی اس ملک میں ہے, کبھی اس ملک میں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, پھر اولاد کا ایک حصہ کہیں دوسرا کہیں. تو اس لحاظ سے جس کو ہم دنیا کی حسنہ کہتے ہیں وہ تو پھر انہیں نہ ملی. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دنیا کی حسنہ دی ہی انہیں, اور ان کی اپنی طلب کیا تھی, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. یہ تین چیزیں مل جائیں نا, کہ دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کا سلیقہ مل جائے, یہ ہے حکمت. الحقنی بالصالحین, اور دنیا میں شمار جو ہے وہ صالحین کے ہمراہ ہو, کہ ہاں یہ صالح بندہ تھا, یہ اللہ کی بات ماننے والا بندہ تھا, یہ اللہ والا بندہ تھا, اس پر اللہ کا رنگ تھا. تو یہ دوسری حسنہ ہو گئی جو دنیا میں ملی, یعنی بھلے لوگوں کے ساتھ شمار ہو, ان کے ساتھ ان کی ہمراہی نصیب ہو. اور تیسری حسنہ یہ کہ جو زندگی گزاری جائے وہ ایک صدقہ جاریہ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, سچی زبان ہو, یعنی ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں ہو اور وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائے. تو یہ تین چیزیں مل جائیں تو یہ تو دنیا حسنہ ہوگی. اور آخرت کی حسنہ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. آخرت میں اگر جنت نعیم جو ہے نعمتوں بھری جنت کا وارث ہو جائے نا بندہ, تو بس یہی سب سے بڑی حسنہ ہے, اور آگ سے بچ جائے. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ سے بچا لے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, تو پھر یہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہے اس کمائی میں جو وہ کرتے ہیں, جو یعنی دنیا میں کمائیں گے تو آخرت میں اس کو حصہ ملے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ حساب چکانے میں بڑا تیز ہے. کوئی وہاں پہ ایک ایک لمحے کا حساب ہے, ایک ایک حرکت کا حساب ہے. ذرۃ خیرا, ذرہ برابر بھی اگر کوئی بھلائی کی ہوگی دیکھ لو گے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اللہ کا ذکر کرو یہ گنتی کے چند دنوں میں, یعنی وہ جو حج کے دن ہے. اور حج کے دن تو حقیقتاً تو وہ منا اور عرفات اور مزدلفہ, اور پھر وہ جو 3 دن بعد قربانی جو منا میں ٹھہرنا ہے, یعنی ایک دن پہلے جاتے ہیں, 8 کو جاتے ہیں یا 7 کو جاتے ہیں, اور پھر بعد میں 3 دن جو ہے اس میں 10 11 12 تو اللہ کا ذکر کرو. یعنی اس میں صرف دیکھیں کوئی متعین تو اس میں نہ نماز, نہ کوئی روزہ, نہ کوئی اور بات کی کہ بھئی اس میں کوئی فلاں وظیفہ پڑھنے, کوئی وظیفہ, بس بیٹھے رہو فارغ, بس صرف اللہ کو یاد کرو. اب چاہے صرف اللہ اللہ کرتے رہو, چاہے کچھ بھی نہ کرو, خاموش بیٹھے رہو, تب بھی وہ آج تو ہو جائے گا نا. تو یہ گنتی کے چند دنوں میں یہاں پہ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یہ دن گزرے, اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو, جو وہ 3 پہلے کام گنوائے نا وہ نہ ہو, تو بس اللہ کا ہو جائے گا. ذکر جو ہوتا ہے وہ صرف کچھ الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہوتا. ذکر بھی یہی ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہو اور عمل جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. فمن تعجل فی یومین, بس جو کوئی پھر 2 دنوں میں واپس آ جائے, یعنی 12 کو واپس آ گئے, بس ٹھیک ہے,
وہ بھی ٹھیک ہے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور جو کوئی تاخیر کرے تو بس اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی کوئی 12 کے بجائے 13 کو آ جائے بے شک، فلا اسم علیہ لمن اتقا، ہاں جو اصل مطلوب چیز ہے وہ تقوی ہے، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی کرو اور جان لو کہ اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے کوئی ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی بات تمہیں دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی بھلی لگتی ہے، کیا شاندار بات کرتا ہے بھائی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بات بات پر اللہ کے گواہ، اللہ کو گواہ بناتا ہے، بھائی اللہ گواہ ہے، میں یہ اور میں وہ، ہم ایسے اور ہم ویسے، بڑی اپنی بڑائی جتاتا ہے، بڑے اپنے کارنامے جتاتا ہے، اور بڑا دوسروں کی خیرخواہی کے اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ الد الخصام، وہ بدترین جھگڑالو شخص ہے۔ اور کیوں جھگڑالو ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کیونکہ وہ جب زمین میں پلٹتا ہے تو کوشش اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس میں فساد برپا کرنا۔ یعنی دیکھیں نا، انسان کی باتیں جو ہے نا، اس کی گفتگو، اس کے تقریریں، وہ نہیں فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا عمل، ایمان جو دل کی اس کی کیفیت ہے، اس کی جو نیت اور ارادہ ہے، اور اس کا جو عمل ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ کیسا ہے۔ اب یہ بندہ باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے، لیکن زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ فساد کیسے کرتا ہے؟ بھلائی، لوگوں کی بھلائی کا کوئی کام ہی نہیں کر کے دکھا رہا۔ وہ یہلک الحرث والنسل، وہ کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی کرو، اللہ سے ڈرو، کیا تم حرکتیں کر رہے ہو؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، تو وہ اپنی انا جو ہے نا، وہ اس کو گناہ پر اور زیادہ جما دیتی، یعنی یہ انا پرست بندہ ہے، بس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اس کے برعکس دوسرا بندہ ہے، وہ اس میں ساری اپنی جان لگائی ہوئی اللہ کی رضا کی طلب، یشری نفسہ، یعنی اس کا رواں رواں جو ہے نا، وہ اللہ کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، اس کا ہر زندگی کا ہر لمحہ، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا کام، اس سے سارا کچھ مقصود ہی یہ ہے کہ بس اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، یعنی اب یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک بندہ وہ ہے جس کو اپنی انا عزیز ہے، وہ اپنا نام چاہتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے، اس کو اپنے نفس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ صرف اس نے اپنا نفس بھی لگایا ہوا ہے اللہ کی رضا کی طلب میں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بڑا مہربان بھی ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ وہ بنیادی مطالبہ ہے جو دنیا اور آخرت کی حسنہ کے حصول کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی حسنات نہیں مل سکتی، اور وہ یہ کہ اللہ کے لوگوں جو ایمان لائے، اور پھر وہی بات تو مجھے سے ہو رہی ہے نا، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر سلم، اطاعت میں، اللہ کی اطاعت ہر معاملے میں کرنا ہے، نیت بھی اس کے لیے خالص، عمل بھی اس کے لیے خالص، اور کرنا بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ اس نے بتایا۔ اور اس نے کیسے بتایا؟ اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کوئی عمل، کوئی معاملہ جو ہے وہ اللہ کی بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا ہوا نہ ہو، اس میں عقائد بھی آ گئے، مناسک عبودیت بھی آ گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر معاملے میں، اس میں اخلاق بھی آ گئے، اس میں لوگوں کے ساتھ معاشرت بھی آ گئی، اس میں معیشت کے طریقے بھی آ گئے، اس میں سیاست بھی آ گئی، اس میں جنگ بھی آ گئی، اس میں صلح اور رسوم و رواج بھی آ گئی، سب کچھ آ گئی۔ تو کسی یہ دیکھیں، اگر یاد ہو تو یہود کی جو سب سے بڑی کوتاہی تھی وہ یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم مانتے تھے، کوئی نہیں مانتے، تو یہاں پہ اسی کی نفی کہ نہیں، یہ مطالبہ یا خلافت الہیہ کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو غلبہ حاصل نہ ہو اور وہ نافذ نہ ہو جائے۔ جہاں تمہارے لیے ممکن ہے تم کرو، اپنے اور کوئی نہیں مانتا اپنی ذات پہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح احکام آ چکے ہیں، کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر جان لو کہ اللہ تو زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے؟ کیوں اللہ کے ہر حکم کو قبول نہیں کرتے؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ خود تو ان لوگوں کے پاس آ جائے سائبانوں میں، بادلوں کے سائے میں، اور فرشتے اس کے ہمراہ ہوں؟ تو جب ایسا ہوگا پھر تو معاملے کا فیصلہ ہی ہو جائے گا، پھر تو یعنی تمہارا تو پھر تمہیں اس وقت تو کرنے کی کوئی مہلت نہیں نہ ملے گی، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، فیصلہ تو اسی کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کرے کہ اس وقت فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، کل سے انشاءاللہ پھر 5:15 شروع کریں گے، کیونکہ اب تو